ایک رات صحابہ کرام میں اچانک زبردست بے چینی اور ہلچل مچ گئی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر حضور کہاں گئے؟ مکہ کی گلیوں، پہاڑیوں اور وادیوں میں ہنگامی بنیادوں پر تلاش شروع ہو گئی، لیکن اب کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا کہ خدا نخواستہ مکہ کے کافروں نے دیکھے سے آقا کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، یا کسی نے چھپ کر وار تو نہیں کر دیا۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اسی رات مکہ کی ایک انتہائی ویران اور پتھریلی وادی میں، جہاں عام طور پر کوئی انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں کائنات کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز اور پرسکون قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے بالکل پیچھے ایک بہت خاموش اور انجانے خوف کے ساتھ عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود چل رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ دونوں مکہ سے کافی دور وادی حجون کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کا ماحول بالکل عجیب، بھاری اور بوجھل تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندیکھے جہاں کی سرحد پر کھڑے ہوں، کسی بڑی طاقت کا پہرا ہو۔ اسی مقام پر پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے۔ انہوں نے مار کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ آقا کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال اور وقار تھا جو شاید پہلے کبھی دیکھا نہ گیا ہو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچنی شروع کی۔ انہوں نے ایک گول دائرہ، ایک حصار بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس دائرے کے اندر بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دائرے کے اندر زمین پر بیٹھ گیا تو آقا نے ان کی طرف دیکھ کر بہت سخت اور کڑی وارننگ دی۔ آقا نے پوری سنجیدگی سے کہا، اب عبداللہ اس دائرے کے اندر ہی رہنا۔ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں واپس نہ آؤں تمہارا ایک قدم بھی اس لکیر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تمہیں مختلف خوفناک اور ڈرونی آوازیں سنائی دیں گی۔ تمہیں ایسے خوفناک مناظر نظر آئیں گے جو تمہارا دل دہلا دیں گے، اور ممکن ہے کہ تم مجھے کسی بڑی مصیبت یا شدید خطرے میں مبتلا محسوس کرو، لیکن اے عبداللہ، قسم ہے تمہیں، چاہے میری جان پر ہی کیوں نہ بن جائے، تم اس دائرے سے بالکل باہر مت آنا۔ اگر تم اس دائرے سے ایک قدم بھی باہر نکالو گے تو پھر تم کبھی واپس نہیں جا سکو گے، اور قیامت تک ہماری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ یہ سخت تاکید کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے سے مڑے، آگے بڑھے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حصار میں بالکل اکیلے تھے۔ ان کی نظریں ہر طرف تیزی سے گھوم رہی تھیں، اور کان ہر چھوٹے سے چھوٹے آہت پر لگے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک ماحول تیزی سے بدلاؤ شروع ہو گیا تھا۔ زمین کے اندر سے اور آسمان سے عجیب و غریب سرسراہٹی اور ایسی گہری خوفناک آوازیں آنا شروع ہوئیں جو کسی انسان یا جانور کی نہیں لگتی تھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ جیسے کالے بادل تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ وہ لال الجن تھی، یعنی جنوں کی رات، ان دیکھے مخلوق کے بے شمار لشکر زمین پر اترنا شروع ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اندھیرے میں کالے خوفناک سائے تھے جن کی شکلیں واضح نہیں تھیں، مگر ان کا وجود دہشت زدہ کرنے والا تھا۔ وہ اڑ رہے تھے اور تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ دوڑتے ہوئے لوگ اسی جگہ کی طرف جمع ہو رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ عیسائیوں اور جنات کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک عجیب سی گونج پوری وادی میں پھیل گئی تھی۔ یہ شور اور یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید اسی وقت خوف سے مر جاتا۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دائرے کے اندر سکون سے بیٹھے تھے۔ وہ سائے اور جنات اس دائرے کے قریب آتے شور مچاتے، لیکن جیسے ہی اس حفاظتی لائن کے پاس پہنچتے ایک نامعلوم طاقت انہیں زور سے پیچھے دھکیل دیتی۔ وہ کسی بھی صورت اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن باہر کھڑے ہو کر ان کی خوفناک موجودگی اور بھیانک آوازیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پورے وجود کو ہلا رہی تھیں۔ وہ بالکل بے بسی کی حالت میں بیٹھے تھے اور اندھیرے میں اپنے آقا کو تلاش کر رہے تھے، جو اب ان خوفناک جنات کے ایک بہت بڑے ہجوم کے بالکل درمیان موجود تھے۔
اور اب وہاں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ وہ کالے بھیانک اور ڈراؤنے سائے اب پوری طرح اس ویران وادی میں پھیل چکے تھے۔ ان کی شکلیں تیزی سے بدل رہی تھیں، کچھ عجیب و غریب مخلوق کی طرح لگ رہے تھے، کچھ کے قد اتنے لمبے تھے کہ رات کے اندھیرے میں آسمان کو چاٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور کچھ زمین پر رینگتے ہوئے تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کی آوازیں کسی تیز ہوا گرجتے بادلوں بڑے پتھروں کے آپس میں ٹکرانے جیسی تھیں۔ یہ کوئی معمولی سا گروہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنات کی ایک بہت بڑی اور طاقتور فوج تھی جو دنیا کے مختلف کونوں سے بھر کر آج اس ویران وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ اچانک ان میں سے کچھ سرکش جنات کی نظر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر پڑ گئی۔ وہ تیزی سے ایک انتہائی خوفناک شور مچاتے ہوئے اس حفاظتی دائرے کی طرف دوڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی سانس روک لی، ان کا جسم سنکڑ گیا۔ انہیں لگا کہ اب یہ خوفناک مخلوق انہیں نوچ ڈالے گی اور ان کا نام و نشان مٹا دے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ خونخوار جن اس لکیر کے قریب پہنچے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھینچی تھی، وہ اچانک زوردار جھٹکا کھا کر پیچھے جا گری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فوراً اپنے آقا کے وہ سخت اور جلال والے الفاظ یاد آ گئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر قدم مت نکالو۔ اور پھر اس بھیانک شور، ان ڈرونی چیخوں اور اس خوفناک ہجوم کے بالکل بیچوں بیچ سے ایک نہایت خوبصورت اور بھرپور آواز نکلی، ایسی آواز جس میں کائنات کا سب سے بڑا جلال، سب سے گہرا سکون اور سب سے بڑی طاقت چھپی ہوئی تھی۔ وہ آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آقا نے نہایت سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی وہ آواز اس ویران اور جنات سے بھری وادی میں گونجی، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ جنات جو ابھی تک بے قابو شور مچا رہے تھے، جو تباہی کا طوفان بنے ہوئے تھے، قرآن کی پہلی آیت کانوں میں پڑی ہی گئی تو ان پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو گئی اور لرزہ طاری ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلند، صاف اور پرجلال آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اور اس کلام کی ناقابل شکست طاقت کا زندہ منظر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے آقا کی مبارک زبان سے قرآن کی مقدس آیات ادا ہو رہی تھیں، وہ سرکش، مغرور اور طاقتور جنوت جو دعا کے بغیر آگ سے بنے تھے، وہ مٹی کے انسانوں کے سردار کے سامنے بے بس ہو کر گھٹنے ٹیکنے لگے۔ ان کا وہ سارا شور، وہ ساری دہشت بالکل ختم ہو گئی۔ جو ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے اب بہت ادب، خاموشی اور ایک انجان خوف کے ساتھ زمین پر سکیڑ کر بیٹھتے جا رہے تھے۔ پوری وادی میں اب کسی جن کی کوئی آواز نہیں تھی، صرف اور صرف محمد کی مشہور کن کی آواز گونج رہی تھی، اور وہ ہزاروں لاکھوں جن جن کے سر جھکے ہوئے تھے، دم سادھے مبعوت ہو کر اللہ کا کلام سن رہے تھے۔ وہ جن جن کے نام اور سائے سے عام انسان ڈر کر کانپ جاتے ہیں، آج وہ رو رہے تھے، ان کے دل دہل رہے تھے، ان کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور وہ محمد کے قدموں میں بیٹھ کر ہدایت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، وہ رات جنات کی تھی، دنیا میں روشنی اور ایک بہت بڑے انقلاب کی رات تھی۔ آقا مسلسل تلاوت کر رہے تھے، اور جنات کا وہ ہجوم مکمل سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ کسی ایک جن میں بھی اپنی جگہ سے ہلنے نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ دائرے میں بیٹھے عظیم صاحب کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بارہ رہے تھے۔ یہ آنسو اب کسی خوف اور دہشت کے نہیں تھے، بلکہ اپنے آقا کی اس بے پناہ عظمت، دبدبے اور اللہ کے کلام کی اس ناقابل یقین طاقت کو دیکھ کر نکلنے والے عقیدت کے آنسو تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حق کیسے باطل اور سرکشی پر قابو پا چکا ہے۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ وادی ہجون میں گھنٹوں سے چل رہی وہ روپرور پرجوش اور کائنات کو ہلا دینے والی تلاوت اب ختم ہونے والی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس قلعے کے اندر بیٹھے اس ناقابل یقین اور خوفناک منظر کے براہ راست گواہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت رکی، ان جنات کے ہجوم میں ایک عجیب سی حرکت ہوئی۔ وہ بے شمار خوفناک اور دیکھنے میں ڈراؤنے جنات جو مٹی کے انسانوں کے سردار کے سامنے سر جھکائے مکمل سحر میں جکڑے ہوئے تھے، اب بالکل بدل چکے تھے۔ ان کے اندر موجود وہ گستاخی، وہ سرکشی، وہ غرور اور وہ تکبر جو انہیں اس وادی میں کھینچ لایا تھا،
وہ سب اللہ کے کلام کی عظمت سے بکھر چکا تھا۔ وہ آگ سے بنی ہوئی انتہائی طاقتور مخلوق اب انتہائی ادب و احترام اور غلامی کے انداز میں آقا سے اجازت لے رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالی پرچھائیاں جو اتنی تیزی اور خوفناک شور کے ساتھ آسمان اور زمین کے مختلف حصوں سے اٹھ کر آئی تھیں، اسی تیزی سے واپس پلٹنے لگے۔ وہ پرندے بادل اور عجیب و غریب خوفناک شکلوں میں اڑتے رینگتے ہوئے تیزی سے نظروں سے اوجھل ہونے لگے۔ ان کا وہ ایک خوفناک ہجوم جو ایک کالے پہاڑ کی طرح منہ کھولے گرد و نواح میں کھڑا تھا، اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ جنات کی فوج جو ہدایت پا چکی تھی، اپنے رب کا کلام سن کر ایمان لے آئے اور اپنی ان دیکھی دنیا کی طرف واپس لوٹ گئے تھے۔ اب اس ویران خوفناک اور پتھریلی وادی میں صرف دو ہی شخصیات باقی تھیں، ایک دائرے کے اندر زمین پر بیٹھے عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اور دوسرے اس اندھیرے کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے کائنات کے سب سے عظیم، سب سے بہادر اور جلال والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے موڑ کر اس حفاظتی حصار کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ ان کی چال میں ایک خاص سکون اور وہی فاتحانہ جلال تھا جو اس رات کے شروع میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظریں لگاتار اپنے آقے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ پوری رات موت اور شدید ترین دہشت کے سائے تلے ہر لمحہ ایک نئے خوف کا سامنا کرتے ہوئے بیٹھے رہے تھے، لیکن اب اپنے آقا کو بالکل صحیح سلامت اور ایک عظیم شان فتح کے ساتھ واپس آتے دیکھ کر ان کی جان میں جان آ گئی تھی۔ ان کے دل کا وہ بوجھ جو آقا کی فکر میں انہیں اندر سے کھا رہا تھا اچانک ختم ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لکیر کے پاس پہنچے جو انہوں نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے زمین پر کھینچا تھا، اور پھر مسکرا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ آقا نے نہایت شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے عبداللہ اب باہر آ جاؤ۔ یہ الفاظ سنتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً اس دائرے سے باہر نکل آئے اور بے ساختہ دوڑ کر اپنے آقا کے قریب ہو گئے۔ ان کا جسم ابھی تک اس رات کی ہمت سے کانپ رہا تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر پوچھا، اے عبداللہ کیا تم ڈر گئے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انتہائی جذبات رسول اللہ قسم ہے اس پاک قوم کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی جان کے خوف سے بالکل نہیں ڈرا، میری جان تو آپ پر قربان ہے۔ لیکن جب وہ خوفناک بدکار اور دکل مخلوق آپ کے گرد جمع ہو گئی، جب ان کے کالے سائے نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ میری نظر سے بالکل اوجھل ہو گئے، تو مجھے آپ کی جان کی فکر اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ سرکش اور آگ سے بنی مخلوق آپ پر حملہ نہ کر دے یا آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں آپ کی مدد کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے سخت حکم کی وجہ سے اس دائرے میں قید تھا۔ آقا نے یہ سن کر فرمایا، اے عبداللہ اگر تم میری فکر میں کسی بھی خوف سے اس دائرے سے باہر اپنا ایک قدم بھی نکالتے تو قسم ہے اللہ کی تم قیامت تک مجھے نہ مل پاتے۔ وہ جنات مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ جنات کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جو مجھ سے قرآن سننے، اپنے سوالات کے جواب لینے اور اللہ کے سچے دین پر ایمان لانے آیا تھا۔ ان میں سے کچھ انتہائی سرکش اور خطرناک بھی تھے، لیکن اللہ کے کلام نے ان سب کے غرور کو خاک کر دیا میں ملا دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اتنے میں رات کی گہری تاریکی چھٹنے لگی اور فجر کی سفیدی آسمان پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ صبح کی روشنی نے آہستہ آہستہ اس پراسرار پرخطر اور خوفناک وادی کو اپنے حصے میں لے لیا۔ جب روشنی پوری طرح پھیل گئی اور زمین کے ڈوکھال ظاہر ہونے لگے تو محمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ بالکل اس جگہ پر لے گئے جہاں وہ پوری رات کھڑے تھے اور جہاں جنات کا بے شمار ہجوم جمع تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اس زمین کو دن کی روشنی میں دیکھا تو حیرت اور خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں مٹی اور سخت پتھروں پر ایسے عجیب غریب ہلکے اور دھیمی قدموں کے نشانات تھے جو اس دنیا کے کسی بھی انسان جانور کے ہو بہو نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ نشان اتنے گہرے بڑے اور خوفناک تھے کہ دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ رات کو یہاں کیسی خوفناک طاقتور اور غیر مری مخلوق کا ٹھکانہ تھا۔ اور بات صرف قدموں کے نشانات تک محدود نہیں تھی،
بلکہ وہاں جگہ جگہ آگ جلنے کے نشان موجود تھے اور راکھ کے بڑے بڑے ڈھیر پڑے تھے۔ یہ وہ آگ تھی جو ان جنات یہ آگ انہوں نے جلائی تھی، پھر یہ ان کی آگ سے وجود کے شدید حرارت کے نشان تھے جنہوں نے پتھروں کو بھی جھلسا دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوفناک نشانات اور راکھ کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عبداللہ، غور سے دیکھو، یہ ہے ان جنات کے قدموں کے نشان اور یہ ہے ان کی آگ اور ان کے وجود کے باقیات جو رات کو مجھ سے ملاقات کرنے، میرا کلام سننے اور ایمان لانے آئے تھے۔ یہ زمین پر موجود وہ زندہ ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت تھے جنہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایمان مکہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ یہ الجن یعنی جنات کی رات کا وہ سچا حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے جو پوری انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بادشاہی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنات اور کائنات کی ہر دیکھی اور ان دیکھی مخلوق پر ان کی حکمرانی ہے۔